الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ عن عائشة الصدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم یوجہ زہیتہ الی القبلہ الا کان دمها وفرسها وصوفها حسنات محضرات القیامہ رواہ الحمام بن ماجۃ القزوینی فی سننہ وایضا رواہ الامام الحمام عبد الرزاق فی مصنفہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 19 جولائی 2021 بروز پیر ہے، اور میری خوش قسمتی کہ میں آج ڈی اے خان کے ایک تاریخی علاقہ عبد الخیل میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، جس دھرتی نے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت کو پیدا کیا ہے۔ میں آج ان کے آبائی گاؤں میں آپ کی خدمت کے اندر چھٹا سالانہ قربانی سیمینار کے حوالے سے چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ توجہ میری طرف رکھنا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات سننا، انشاءاللہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے، اللہ نے ہمیں اپنے اکابر عطا فرمائے ہیں۔ حضرت مولانا سید عبدالغفور شاہ صاحب دامت برکاتہم خانقاہ یاسین زئی پنیالہ ہماری سرپرستی میں موجود ہیں، دعا فرمائیں اللہ ان کے علم میں، ان کی عمر میں، ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، قربانی سیمینار کے حوالے سے بنیادی چند باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ قربانی سنت ابراہیمی ہے، اور ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنت ابراہیمی فرمایا ہے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ قربانی کا عمل حضرت ابراہیم سے پہلے بھی امم کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم اس قربہ قربان کی آیت میں ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دور نبوت میں بھی قربانیاں ہوئی ہیں، اور حضرت ابراہیم سے پہلے باقی انبیاء کی ادوار نبوات کے اندر قربانیوں کو ثبوت ملتا ہے۔ تو پھر اگر کسی نبی کی طرف منسوب کرنا ہی ہے تو ہمیں سنت آدم علیہ السلام کہتے تو میرے خیال میں ہم لوگ سمجھیں، عام ذہن سمجھے کہ زیادہ جچتا تھا، سنت انبیاء کہہ دیا جاتا۔ آخر اسے سنت ابراہیمی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی اس کا جواب اگر سمجھ آئے تو بات کھل کے نکھر آئے گی۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی موجود تھی، اور یقیناً موجود تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا تجدیدی کام فرمایا ہے، ایسے مجدد بن کے قربانی کے عمل کو دہرایا ہے کہ انہی سے منسوب ہو گیا۔ وہ تجدیدی کام اور فرق کیا ہے؟ فرق تعمیم اور تخصیص کا ہے، معرفے اور نکرے کا تعلق ہے، عام اور خاص کا مسئلہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے قربانی میں تعمیم تھی، عام تھے، اختیار تھا، سلیکشن کی پاور بندے کے پاس تھی۔ جو چیز چاہو اپنی ملکیت میں اللہ کو پیش کر دو، جانور کے ساتھ مخصوص نہیں تھا۔
کوئی بندہ ٹھنڈا پانی بطور قربانی کسی کو پلا دے تو قربانی ہو گئی، اس میں میٹھا ڈال کے شربت پلا دے قربانی ہو گئی، کوئی بندہ کسی کو کھانا کھلا دے قربانی ہو گئی، گھر میں رکھے ہوئے گوشت سے ایک تو تھالی اٹھا کر دے دی قربانی ہو گئی، جانور ہے تو جانور ذبح کر لیا قربانی ہو گئی۔ عام معاملہ تھا، بندوں کے اختیار میں رب نے دیا ہوا تھا، جس چیز کو چاہو قربانی میں پیش کر دو۔ اور وہ قربانی کس لیے ہوتی؟ اس قربانی کی ترتیب میں اگر جانور ذبح ہوتا تو اللہ کا نام لیا جاتا، پھر اس کے بعد معاملہ یہ ہوتا کہ اگر وہ قربانی بندے کی قبول ہوئی ہے تو بھی پتہ چل جاتا، رد ہوئی ہے تو بھی پتہ چل جاتا۔ قربانی قبول اور رد کا مسئلہ کیا تھا؟ بھئی جانور ذبح کر کے صحرا میں رکھ دیا، آسمان سے آگ آتی اسے جلا کے راکھ کر دیتی، کھانے کے قابل نہ چھوڑتی، یہ نشانی تھی کہ قبول ہو گئی ہے۔ اور جو چیز کھانے کے قابل رہ جاتی اور اس پہ آگ نہ آتی، اس کا معنی اس میں کوئی مسئلہ خراب ہے اور قبول نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو صاحبزادگان اول حضرت حابیل اور قابیل، اختلاف ہوا نکاح پر، اختلاف نزاع کی شکل اختیار کر کے مخالفت پہ آ گیا، اور قابیل نے انتہائی قدم اٹھا لیا، سنگین جرم کا ارتکاب کر بیٹھا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اس سے پہلے قربانیاں پیش ہوئی تھی کہ اس مسئلے پر غلط اور صحیح کا اظہار ہو جائے، تو حضرت حابیل نے بکرا پیش کیا تھا کیونکہ ان کے پاس ریوڑ تھے بکروں کے، اور قابیل یہ کھیتی کا کام کرتا تھا تو اس نے گھاس کاٹ کر پیش کیا تھا، سوکھا گھاس اس میں زیادہ شامل تھا۔ جب آسمان سے آگ آئی بنسبت بکرے کے گھاس کو جلائے، عقل میں سمجھ آتی ہے بات، لیکن گھاس نے جلا، بکرا جلا، اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ حق حابیل کے ساتھ ہے، وہ نہ مانا، بہرحال اس نے انہیں شہید کر دیا۔ لیکن میرا عنوان یہ نہیں ہے، میرا عنوان یہ ہے کہ اس وقت قربانی میں اختیار تھا، جو پیش کرنا چاہتا کر دیتا۔ جب باری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو اب قربانیوں کی ترتیب رب العزت نے تبدیل فرما کر باقی امم کے لیے مسئلہ واضح کر دیا۔ بھئی بیٹے کی قربانی کرنی ہے، خواب دکھا دیا، اور نبی کا خواب اللہ کی وحی ہے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ لٹا دیا گیا۔ چھری جب چلائی تو یہ تو اپنا خواب پورا کر دیا نا، کیونکہ خدا نے فرمایا صدقت الرؤیا، ان نے تو خواب پورا کر دیا۔ اب جب آنکھیں کھولی تو بکرے کی گردن کٹی ہوئی ہے، بچہ بالکل ساتھ ہے، اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے اپنی طرف منسوخ فرمایا وہ بکرا ہم نے دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا ان کی اس ادا کا بجا لانا کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو امت میں جاری فرما۔ اب اختیار ختم ہو گیا کہ کیا قربانی میں پیش کرنا ہے، کیا نہیں کرنا۔ اب کوئی اور مال آپ نے کرنا ہے تو وہ صدقات نافلہ ضرور ہے، قربانی نہیں ہے۔ قربانی آپ نے دینی ہے تو جانور ہی ذبح کرنا پڑے گا۔ شریعت محمدیہ کے نزول کے وقت اللہ نے بہیمت الانعام کا لفظ اتارا۔ چوپائے وہ مویشی جنہیں گھر میں پال پوس کے بڑا کیا جاتا ہے، اس سے وہ حلال جانور نکل گئے جو کھانے کے قابل ضرور ہے، حلال ضرور ہے، لیکن وہ وحشی ہیں، شکاری ہے، جیسے ہرن ہے، جیسے بارہ سنگا ہے، جیسے مارخور ہے۔ یہ حلال ضرور ہے، کھایا جا سکتا ہے، لیکن قربانی میں انہیں شامل نہیں کیا جا سکتا۔ نیل گائے ہے، آپ قربانی میں شامل نہیں کر سکتے۔ اللہ نے 8 جانوروں کا 8 ازواج فرما کر فیصلہ کر دیا۔ بکری ہے، بکرا ہے، اسی طرح اونٹ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، بیل ہے، اور وہ دمبا دمبی کا معاملہ بھیڑ کے ساتھ شامل کر لیں۔ اب قربانی میں یہ پیش ہو،
شاید کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ اس میں بھینس تو شامل نہیں ہے، تو کوئی بھینس یا کٹے کی قربانی کرنا چاہے تو بھائی اس میں ٹیڑھی بکری بھی شامل نہیں ہے۔ یہ جو ٹیڑھی بکری قسم ہے نا، یہ بر صغیر کی ہے۔ ٹیڑھی بکری اللہ کے رسول کے دور میں نہیں تھی، نہ ٹیڑھی بکری کی کسی صحابی نے قربانی کی ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اب ساری دنیا ٹیڑھی بکری کو بکریوں کی قسم میں شامل کر کے قربانی کے لیے قابل سمجھتی ہے۔ تو بھائی بھینس ہی ایسے ہے، یہ عرب کا جانور نہیں ہے، وہاں تو پانی بھی بہت کم ہے، یہ عجم کا جانور ہے۔ آج بھی عرب کنٹریز کے بعض چڑیا گھر میں بھینس موجود ہے جو اس کی زیارت کے لیے تھے۔ اچھا یہ ہوتی ہے جاموس، وہ ان کے ہاں عام نہیں پائی جاتی، تو اس لیے قربانی نہیں ہوئی۔ جہاں پائی جاتی ہے بندہ اس کو ذبح کر کے قربانی میں شامل کر سکتا ہے، اور اس کے بھی وہی حصے ہوں گے، کیونکہ جو گائے کی زکوٰۃ ہے وہ بھینس کی زکوٰۃ ہے، جو گائے کا حکم ہے وہی بھینس کا حکم ہے، جو گائے کے معاملات ہیں وہی بھینس کے معاملات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اب اختیار ختم فرمایا، اب جانور کے معاملے میں رب العزت نے بات کو پابند فرما لی۔ تو اس لیے یہ سنت ابراہیمی ہے، یہ تجدیدی کام ہوا ہے، یہ مجددیت ایک قسم کی نبی کے سامنے ایک مزید جاری کر دی گئی۔ ایک ہمارے دوست ہے، مجھے پوچھنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ ہم عمل کرتے ہیں تو اسے سنت رسول کیوں نہیں کہتے؟ حضور علیہ السلام کی سنت کہہ دے۔ میں نے کہا جی دو باتیں، یہ سنت رسول بھی ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر نے اس کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف خود فرمائی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ جب حضور علیہ السلام نے فرما دیا اب سنت حضور بھی ہے، لیکن ہم اتباع نبوی میں اس کو سنت ابراہیمی کہتے ہیں۔ اب ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، مسلمان عمل کرتا ہے اور کرنا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربانی کا حکم نازل ہوا اس وقت جب اللہ کے رسول مدینہ طیبہ میں آ چکے تھے۔ یہ مدنی حکم ہے، مکی حکم نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں 53 سال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرے ہیں، 40 سال قبل از اعلان نبوت اور 23 سال بعد از اعلان نبوت، 13 سال بعد از اعلان نبوت، 53 سال زندگی کے آخری 10 سال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں رہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں مکث رسول اللہ فی المدینہ 10 سنین یضاحی، حضور پاک علیہ السلام نے 10 سال مدینہ طیبہ میں جو گزارے ہیں، قربانی کا حکم آیا، حضور پاک قربانی کرتے رہے اور کرتے رہے۔ اب قربانی حضور پاک علیہ السلام نے کی ہے اور مسلمان بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت محفوظ فرمائے اس لبرل طبقے سے جن کے دل میں دین کا نہ علم ہے نہ دین کا درد ہے، لیکن وہ گمراہی پھیلائیں گے اس بندے پر جس کے دل میں دین کا علم نہیں ہے لیکن درد ضرور ہے۔ اسے کہیں گے بھائی قربانی کر رہا، اجی میں کر رہا ہوں، گوشت کھائے گا، اب ظاہری بات ہے وہ ہاں ہی کرے گا، تو سارا سال گوشت کھاتے ہو، ان دنوں میں نہ کھاؤ تو کیا ہو گیا؟ کسی غریب کی بچی کا جہیز دے دو، اس بکرے کے پیسے اسے دے دو، بھائی ثواب ہوگا۔ گوشت تو ویسے مل جاتے ہیں، سارا سال کھاتے ہیں، کوئی ضروری ہے بازار سے لے کر کھا لینا۔ کسی کے گھر میں جا کے آٹے کی بوری دے دو، یہ وہ کاٹے بیل تجھے حصہ دے، تو بکرا کاٹے اسے حصہ دے، یہ کیا ترتیبیں تم نے بنائی ہوئی ہے بھائی؟ کسی غریب کو جا کے دے دو، اس کے گھر کا چولہا جل جائے گا، بھائی چھوڑ دے گوشت کو۔ اب جو بندہ دین کا علم نہیں رکھتا لیکن دین کا درد رکھتا ہے دل میں، خصوصاً ہمارے کالج یونیورسٹی کا نوجوان جن کے دل میں دین کا اتنا علم نہیں ہے جتنا علماء کا ہے، لیکن دین کا درد ضرور ہے، دین کی کڑن ضرور ہے، دین پہ عمل کرنے کا شوق ضرور ہے، وہ عام طور پہ متاثر ہو جاتے ہیں، کہتے جی بات تو ٹھیک ہے، اگر ان دنوں میں اپنے بکرے کے پیسے غریب کے گھر میں دے دوں تو فائدہ ہو جائے گا، قربانی تو سارے کرتے ہیں۔ لیکن اب جواب سنیں، میں سمجھاتا ہوں کہ بھائی تیرے دل میں جو دین کا درد ہے نا، تو ان کے پاس جا جن کے دل میں درد بھی ہے اور علم بھی ہے، ان سے پوچھ قربانی کی ریزن کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، وجہ کیا ہے، یہ کیوں بکرے ذبح کرائے جا رہے ہیں؟ تو وہ علماء بتاتے ہیں کہ ہمارے پاک پیغمبر نے قربانی بھی کرائی ہے اور اس کی وجہ بھی بتائی۔
ابواب الاضاحی، جامع ترمذی، جلد نمبر 2، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں باب ما جاء فی وجوب الاضحیہ کے تحت کہ اللہ کے رسول نے اس کی وجہ بیان فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا ما من مسلم، مسلمان کے معاملات. اب ذرا توجہ رکھنا، اسلام قبول کیا، مسلمان بنا، اس کے معاملات. ما عمل آدمی من عمل یوم النہر، ان دنوں میں جو عمل ہوگا نا مسلمان کا، احب الی اللہ، جس کو اللہ بہت پیار سے، محبت سے، شفقت سے، رحمت کی نظر سے دیکھیں گے، من احراق الدم، وہ قربانی کے جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بہانا ہے. جب حضور پاک نے وجہ بتا دی کہ قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے تو سوال اٹھتا ہے بھائی غریب کے گھر میں جا کے آٹے کی بوری دینا ثواب ضرور ہے، غریب کے گھر میں جا کے جہیز کے سامان کی رسائی پہنچانا بہت اچھا کام ہے، لیکن آیا یہ من احراق کے دم میں شامل ہے کہ خون بہا کر اللہ کی رضا قربانی کی معاملات میں اس میں شامل ہے؟ اجی شامل نہیں ہے. تو پتہ چلا باقی نیکیاں ضرور ہے، اس نیکی کا متبادل نہیں بن سکتی، اس نیکی کا الٹرنیٹ نہیں بن سکتی. تو یہ نیکی اپنی جگہ مستقل نیکی ہے. نمبر 2، یہ مجھے فلسفہ پیش کر رہا ہے کہ بھائی گوشت تو پورا سال کھاتے ہیں، ان دنوں میں نہ کھایا تو کون سا نقصان؟ یہ فلسفہ اسلام سے متصادم ہے. اسلام کے اندر تو یہ فلسفہ ہے ہی نہیں کہ گوشت کھائیں. اسلام میں فلسفہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے جو ایک انتہائی کٹھن کامیابی امتحان میں حاصل کی، اللہ کو اتنی ادا پسند آئی کہ اس ادا پر عمل کرنے کا نام قربانی ہے. بس وجہ یہ ہے، گوشت کھانا نہیں ہے، گوشت کی تو وجہ ہی نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہو گوشت وجہ ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسلمان نماز اسی لیے پڑھتا ہے تاکہ ورزش اس کی جاری اور ساری رہے، وے لفٹنگ کرتا رہے، اس لیے پڑھتے. ہاں جب ہم جاتے ہیں سجدے میں تو اس کا معنی ہم ڈپس لگا رہے ہیں، نعوذ باللہ. جب ہم جاتے ہیں رکوع میں تو اس کا معنی ہم اپنے موروں کی ورزش کر رہے ہیں. اور جب ہم بیٹھتے ہیں اتحیات پہ اس کا معنی ہم اپنے پاؤں کی ورزش میں انگلیوں کی فٹنس کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اچھا جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ونگلز کے معاملات کی ہماری ورزش ہو رہی ہے؟ جی نہیں. نماز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اللہ کی یاد، اللہ کی رضا کے لیے ہے، ورزش کوئی نہیں ہے. ہو تو بھی ٹھیک، نہ ہو تو بھی ٹھیک. نماز اللہ کی رضا ہے بھائی، قربانی اللہ کی رضا ہے. گوشت ملے تو بھی ٹھیک، نہ ملے تو بھی ٹھیک. یہ فلسفہ آپ نے کہاں جھاڑ لیا کہ بھائی آپ نے قربانی کرنی ہے تو لہذا گوشت کے معاملات سامنے رکھ دیں. مسلمانوں کے ماہر فقہائے کرام بتاتے ہیں 7 شرکا ہوتے ہیں بڑے جانور میں. اگر 7 شریکوں میں کسی ایک شریک کی نیت صرف گوشت کھانے کی ہو گئی تو باقی 6 کی قربانیوں کو ضائع کر بیٹھے گا. اس لیے گوشت کھانے کی بات نہ کریں، اللہ کی رضا کی بات کریں. بھائی گوشت تو ویسے ہی مل جائے گا. تو یہ وجہ تو ہے ہی نہیں جو آپ پیش فرما رہے ہیں. تو اسی لیے لبرلز کے پراپیگنڈے سے بچیے. ان لوگوں کو قربانی کے دنوں میں یہ جوش چڑھتا ہے کہ غریب کی بیٹی کے سر پہ آنچل نہیں ہے، غریب کی بیٹی کا جہیز نہیں ہے، بھائی کسی کا چولہا بجھ رہا ہے. تم جو اپنے بچے کو کیا اسپورٹیج گاڑی 65 لاکھ کی لے کر دے رہے ہو، اس وقت خیال نہیں آیا غریب کی بچی کے سر پہ آنچل دے دوں؟ اپنی بیٹی کو 1-1, 2-2, 3-3 لاکھ کے موبائل دے رہے ہو، اس وقت کوئی خیال نہیں آیا؟ اس وقت تمہیں نہیں نظر آیا؟ حج پہ جانے کے لیے مسلمان پیسے لگائے تو تمہیں غریب کی بچی یاد آ جائے. کوئی مسجد میں سیمنٹ کی بوری دے تو تجھے آٹے کی بوری غریب کو دینا یاد آ جائے. معنی دارت. وجہ کیا ہے؟ اسلامی عبادات کا الٹرنیٹ بنا رہے ہو.
اسلامی عبادات کا متبادل سمجھا رہے ہو. بھائی اسلامی عبادات اللہ کا حکم اور اللہ کا آرڈر اور لوہے کا گارڈر، یہ کوئی نہیں بدلتا، آپ کے بدلنے سے نہیں بدلے گا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں اجی جانوروں کو قحط پڑ جائے گا، اتنا زیادہ جانور ذبح نہ کرو، کروڑوں اربوں جانور قربان ہو گئے، قحط پڑ جائے گا. انہیں کہو رب العزت فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. یہ جو مسلمان قربانی کر رہے یہ پچھلی امتیں بھی کرتی تھی، اور میں نے ان کو قربانی کا حکم کیوں دیا؟ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، جو اللہ نے ان کو رزق دیا. کون سا؟ تنخواہ کا؟ کون سا؟ کھانے پینے کا؟ نہیں، من بہیمت الانعام، قربانی کے جانوروں کا. یہ اللہ کا نام پڑھ کے ذبح کریں گے. بھائی جانور قربانی کے لیے دینا یہ رزق ہے، اور یہ رزق دینا رزاق کی ذمہ داری ہے. وہ رزاق جیسے خالق الانسان ہے ویسے خالق الحیوان ہے. وہ اللہ فرماتے ہیں آپ ذبح کرو، رزق میں نے دینا ہے. بھائی رزق جانے رزاق جانے، یہ قحط تیری سوچ اور فہم سے نہیں پڑ سکتا. یہ اللہ نے فرما دیا عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم، جو اللہ نے رزق دیا. اور جو رزق رب دے، پہلے پارے کا پہلا صفحہ اٹھا لیں، الف لام میم کا پہلا صفحہ، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. مؤمن کی شان یہ ہے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو وہ خرچ ہی خرچ کرتا رہتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ أَنفَقُوا نہیں ہے، يُنْفِقُونَ. خرچ کیا تھا نہیں، خرچ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اسے کہتے ہیں مضارع، اسے کہتے ہیں استمرار تجددی، انگلش میں کہتے ہیں کنٹینیوسلی سینٹینس، اردو میں کہتے ہیں فعل حال جاری. یہ قیامت تک چلتا رہے گا. بھائی خالق کو مخلوق کی کمیت و کیفیت کا پتہ ہے. کوئی قحط وحط سے ہمیں نہ ڈراؤ، یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا. اور اگر قحط والی بے وقوفی تمہاری مان لیں تو پھر ایک سوال میں کرتا ہوں، کبھی کتے کو کیوں قربانی میں تو کسی نے ذبح نہیں کیا؟ بکرا ہی ہوتا ہے. اور کتے کے بچے دیکھیں تو 10 اکٹھے پیدا ہوتے ہیں، اور بکرے کے بچے دیکھیں تو کم از کم ایک ورنہ 2 پیدا ہوتے ہیں. حق تھا جس کے بچے زیادہ ریوڑ اس کے ملتے. ہم نے تو کبھی کتوں بلوں کے ریوڑ نہیں دیکھے ریوڑ تو ان کے جن کی پیدائش بھی کم ہے اور بڑھتے بھی جا رہے ہیں. تو یہ تیری بات نہیں مانی جا سکتی. یہ لبرلز کا پروپیگنڈا اپنی جیب میں تشریف فرما رکھے. مسلمان کو آپ عبادت سے ہٹائیں نہیں. جو مسلمان کی شان ہے وہ معاملہ ویسے چلے گا. اور اس پر تو معیشت کو ترقی ہوتے نظر آنا چاہیے. ایک جانور خریدا، اس کے گھاس کے لیے گھاس کی دکان لگی، بیماری کے لیے ویٹرنری ڈاکٹر کی ضرورت پڑی، اس کے نہلانے دھلانے کے لیے اپنے طریقے رکھے، اس جانور کے سنبھال، اس کی رکھ پول پاس کے لیے آپ نے بندہ رکھا. ٹھیک ہے، اس کے پاس اس کو آپ نے کھل ڈالنی ہے، اس کو خوراک ڈالنی ہے، باقی معاملہ اس کے لیے پوری ٹیم کام کرے گی دکان. تو ایک جانور کی وجہ سے کتنی معیشت کے راستے کھل رہے ہیں، اور تو ہمیں کہہ رہے جی معیشت خراب ہو جائے گی. اس سے کوئی معیشت خراب نہیں ہوتی، اس سے کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوتا. صرف آپ کے غلیظ ذہن کی وجہ ہے ریبلر طبقہ. یہ مسلمان اور اسلامی ذہن کی بات نہیں ہے. اس طرح کے پراپیگنڈوں سے بچے، اور قربانی میں بہانے لگا کر بچے نہیں بلکہ کوشش کر کے کرنے والے بنے. یہ نہ کہیں جی میرے اوپر قربانی آتی ہے یا نہیں آتی، اگر گنجائش ہے تو کر لو، اور نہیں ہے تو چھوڑ دیں. کون سا آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا، لیکن گنجائش ہے تو کر لیں. کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من احراق الدم، اس دن جانور کا خون بہے گا، وہ نکلے گا، وہ جانور کا خون بہے گا،
اللہ تمہارے پاس تمہارے اس عمل پر خوشی فرمائے گا، اور رب کی رضا مل جائے، دنیا کی دولت لگ جائے، یہ چیز مہنگی ہے، یہ سودا بہت سستا ہے۔ اور سنیں، جانور کا خون بہانا، جانور کا خون نکالنا نہیں فرمایا، من اخراج الدم نہیں، من احراق الدم فرمایا۔ احراق کہتے ہیں بہا دو، آرق یحرق احراق، اخرج یخرج اخراج کا معنی نکالو، اس سے میں 1 چمچ نکالوں، 2 نکالوں، اخرجت الملعقہ 1 چمچ نکالی، اخرج الملعقہ 1 چمچ، اور اس کو میں یوں بہا دوں نا پانی کو زمین پہ، تو یہ ہے احرقہ۔ تو جانور کے خون نکالنے کی بات نہیں ہے، بہانے کی بات ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی موٹا تگڑا تازہ جانور، صحت مند جانور ہونا چاہیے جس کا خون یوں بہہ جائے، صحت مند جانور، اسے کھلا پلا کر اس کے ساتھ اچھائی کرے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اس جانور کی چارے کو خود ڈالتے، خود بناتے، اس کی صفائی کے معاملات کو خود انجام دیتے، اور اس کو نہلاتے دہلاتے خود، پورا سال پالتے، اور عید کے دنوں میں ایسے اسے تیار کرتے جیسے بچوں کی شادی میں بچے کو تیار کیا جاتا ہے۔ فرماتے یہ میری جنت میں مجھے لے کر جائے گا، یہ میرے وزن اعمال میں وزن بنے گا۔ اتنے بڑے بندے کی بات کر رہا ہوں جس کے شاگرد مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی، علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ سید انور شاہ کاشمیری، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی، حضرت مولانا الیاس دہلوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہم اللہ، جن کے شاگرد ہیں، ان کے استاذ کا نام شیخ الہند ہے۔ میرے دوستو، ہمیں تو اپنے اکابر کے طریقے کو دیکھ کے وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون پہ عمل کرنا چاہیے۔ رب کائنات فرماتے ہیں لالچ کرنا ہے تو نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کا کریں، جسے غبطہ کہتے ہیں، یہ ہے نیکی۔ آپ نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھ کے نہیں چل رہے، آپ تو برائی میں ایک دوسرے کے لالچ پہ بیٹھ گئے، تو یہ اسلامی معاملہ نہیں ہے۔ اسلامی معاملہ ہے اپنے سے بڑے نیکی والے کو دیکھو اور اس پہ عمل کرنا سیکھو، اپنے سے کم غربت میں بندے کو دیکھو اور خود شکر ادا کرنے کا مادہ پیدا کرو۔ اسلامی ترتیب تو یہ ہے۔ آج کل ترتیب کیا ہے؟ بھائی جو گاڑی میں بیٹھا ہے نا، وہ جہاز والے کو دیکھ کے کہتا ہے اف میری چیز تو چل رہی ہے، اڑنے والی تو نہیں ہے۔ اور بھائی تجھے سائیکل اور بائک والے کو دیکھنا چاہیے کہ بھئی اس کے پاس یہ نہیں ہے جو میرے پاس ہے، اور سائیکل والا موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھے، اسے لنگڑے کو دیکھنا چاہیے کہ جو چل نہیں سکتا میں چل تو رہا ہوں، تیرے اندر شکر کا مادہ پیدا ہو۔ ہم الٹے بنے ہوئے، تو بھائی اپنے اندر اپنی تبدیلی لائیں، اپنی ذات کی حد تک معاملات کو ٹھیک کریں۔ اور قربانی ہو رہی ہے نا، تو صرف جانور کی گردن پہ چھری نہ چلائیں۔ وہ انا پرستی، وہ ضد اور ہٹ درمی جو ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے، اس ضد اور ہٹ درمی اور دشمنی پر بھی بندہ چھری چلا لے، یہ چھری چلانا ہے، یہ قربانی ہے۔ بھائی ان دنوں میں بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے تیار رکھے، اور یہ عشرہ ذو الحجہ ہے، کل کا دن 9 ذو الحجہ کا ہے ہمارے بر صغیر کا، یہ 9 ذو الحجہ کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، تو کل کے روزے کا اہتمام فرمائیں، صبح روزہ رکھیں، 3:30 کے لگ بھگ آپ کی افطار بند ہو جانی، سحری بند ہو جانی چاہیے، 15 سے 16 گھنٹے کا روزہ ہو۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ تمہیں 2 سال کے گناہوں پر کفارہ بنا دیا جائے گا۔ 16-15 گھنٹے پانی چھوڑ دے اور 2 سال کی مہر لگ جائے کہ آپ گناہوں سے گئے، ایک پچھلا اور ایک اگلا سال اللہ پاک رحمت کر دے، یہ کم ہے یار۔ یہ ایسی ویکسین ہے جو 2 سال میں گناہوں سے بندے کو پاک کر رہی ہے، وہ ویکسین والے 2 سال نہیں، وہ کوئی اور ہے۔ میں یہ ویکسین بتا رہا ہوں، یا فلی ویکسینیٹڈ ہو جائیں گے 2 سال، 1 سال سنت اللتی قبلہ ہوا سنت اللتی بعدہ، ایک پہلا سال جو گزر گیا اس کے بھی گناہوں کا کفارہ، اگلے سال کے لیے حفاظت کا انتظام۔ تو روزے بندہ رکھے اور رب کا کرم دیکھیں یار،
آج پارا 41 سینٹی گریڈ تھا اور گر کر 25 کے لگ بھگ ہو چکا ہے. آپ ٹھنڈک دیکھیں. ہم راستے میں پنیارا سے گزر رہے تھے نا, جو بارش کا پانی نیچے پڑا ہوا تھا اس سے آبی بخارات اٹھ رہے ہیں جیسے کوئی بادل بھر رہے ہیں. تو کیسا ٹھنڈا موسم اللہ نے کر دیا. ویری ویری کول ویدر. اس سے بڑھ کے بھی ہم اس موقع کو, گولڈن چانس کو ضائع کر دیں اور اس موقع کو غنیمت نہ جانے. بھائی ہر دوست روزے کا اہتمام کریں گے نا انشاءاللہ. اور اسی طرح ایک بات مزید بھی سمجھیں. اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ روزے سے تھی, 9 ذوالحجہ تھا. گرمی میں غشی پڑی تو آنکھوں پر پانی کے قطرے ڈالے بھانجے نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ, اور عرض کی اماں نفلی روزہ ہے, خیر افطار فرما لے, توڑ دے, بعد میں قضا کر لیں. اماں جان نے فرمایا بیٹا میں کیسے قضا بعد میں کرنے کے لیے ابھی توڑ دوں, میں نے حضور علیہ السلام سے سنا ہے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ. اماں جان عائشہ کوئی اتنی موٹی تازی قسم کی خاتون نہیں تھی کہ آپ کا انہیں پانی نہ پینے سے فرق نہیں پڑے گا. اماں جان وہ خاتون ہے, اماں جان کا جسم وہ دبلا اور پتلا ہے کہ جب وہ اپنے خیمے میں بیٹھی ہیں یا نہیں بیٹھی, وہ واقعہ عفق یاد رکھو, اٹھانے والوں کو احساس ہی نہیں ہوا, انہوں نے کجا وجا کر اونٹ پہ رکھ دیا. کمزور جسم کی مالک, نحیف الجثہ, ہماری ماں, قرآنی ماں, اسلامی ماں, ایمانی ماں, شرعی اور دینی ماں, وہ یوں روزہ رکھ کے دکھائے. ہم اپنے گھر میں جا کر اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بیویوں کو کیوں نہ سمجھائیں, ہم انہیں ترغیب کیوں نہ دیں کہ بھائی ہمیں بھی روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. صرف ترغیب دیں, نہ مانے تو پھر نفرت کرنا اور لڑائی کرنا شروع نہ کرنا. ڈنڈا اٹھا کے ٹھہر جاؤ بیٹا, رکھنا روزہ نہیں تو تیری خیر ہی کوئی نہیں. یوں نہیں ہے بھائی, سمجھانے کی بات, پیار کی بات, کوئی فرضی روزہ نہیں ہے, لیکن میں ایک ترغیب کی حد تک بات کر رہا ہوں. اور قربانی میں من احراق الدم, حضور پاک نے فرمایا خون بہے تو خون بہانے کا انتظام رکھیں. خون بہتا کیسے ہے؟ جب جانور کے ذبح کرنے کے فوراً بعد آپ اس کے بندھے ہوئے ہاتھ اور پاؤں کھول دیں تاکہ وہ پھڑ پھڑائے, پھڑ کے یوں اپنی ٹانگیں مارے, ہاتھ آگے پیچھے کرے, اندر والا دم میں مسفوح او دمم مسفوح ہے جسے قرآن کہتے ہیں, وہ نکل کے باہر آ جائے. اسلامی فائدہ احراق دم ہوگا, خون بہ جائے گا پورے کا پورا جو اندر والا ہے. اور میڈیکل اور اطباء اور ڈاکٹرز بتاتے ہیں کہ جب اندر والا خون پھڑ پھڑانے سے باہر نکل آ جائے تو گوشت میں بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. آج کل لوگ بوٹی اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں گوشت بہت بھاری ہے, بقرہ عید کا اس میں اثر ہے. نہیں بابا, آپ نے جانور کو باندھے رکھا تھا, اندر اس کا کچھ خون ٹھہر گیا تھا, آپ نے کھولا نہیں تھا پھڑ پھڑانے اور پھڑکنے کے لیے, اسی لیے اس میں بو پیدا ہو گئی, یہ وجہ ہے. اور میں نے کسائیوں کو دیکھا ہے, اس دن ہر بندہ کسائی بنا ہوا ہوتا ہے. جس کو ایسے 2 چیزیں کاٹنی آ جائے وہ کسائی ہے. نہیں بھائی, کسائی کے لیے کھلاڑی ہونا چاہیے, اناڑی نہیں ہونا چاہیے, تگڑا کسائی ہونا چاہیے, اور جلدی والا بھی نہیں ہونا چاہیے جو انتظار میں ہوتے اس کا گرانا ہے, اس کا گرانا ہے, اس کا گرانا ہے, اس کا گرانا. بھائی کسی ایک کا سنت کے مطابق گرا دو, سنت کے مطابق ذبح کر دو. ہمارے یہاں کوئی کسائی اوپر نیچے کرے تو میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ ایسا کرو, جو جانور کی رسی کھل گئی ہے نا, اور یہ کہے نا جلدی جلدی کرو, خون نہ نکلنے دے, اب وہ تو ہو گیا ہے ذبح, وہ رسی کھول کے ذرا 2 منٹ اسے بٹھا دے باندھ کے, اب تو ہوں آرام کر. آپ اپنے جانور کو ختم کر رہے ہیں غیر مسنون طریقے پہ, تھوڑا سا اس کا خون اس سے پھڑک لیں, فوراً ہاتھ پاؤں کھول دیا کریں. کیا کھول دیا کریں؟ ہاتھ پاؤں. شاید آپ میں کوئی کہے جانور کے ہاتھ بھی ہوتے ہیں. ہاں جی ہاں, اگلے 2 ٹانگوں کو ہاتھ کہتے ہیں, پچھلے 2 کو پاؤں کہتے ہیں. اس لیے پچھلی ٹانگوں کے گوشت کا نام چوڑی ہے اور اگلے ٹانگوں کا نام دستی ہے. حدیث پاک میں نہیں, اللہ کے رسول کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے تھے, تو دستی دست سے نکلا, دست ہاتھ کو کہتے ہیں. تو اس کو اس ترتیب پر, اور احراق دم پہ بھی عمل ہو جائے گا. اور ایک کام اور ہے جو ہمارے معاشرے میں غلطی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ غلطی یہ ہے, احراق دم میں جلدی کے اندر غلطی کرتے ہیں. ایک جانور کے سامنے ٹھہرا کر دوسرے جانور کو ذبح کریں گے,
اگر ایک جانور کے سامنے آپ نے دوسرا جانور ذبح کیا نا تو پہلے جانور کے ذبح ہونے کو دیکھ لے گا دوسرا جانور، اس کا خون سوکھ جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے ایک بکرا دوسرے کے سامنے ذبح ہوا، پہلے کا خون کافی نکلا، دوسرے کا خون مرغی جتنا نکلا، خون سوکھ گیا۔ یہ کام کبھی نہ کرنا۔ ایک جانور کی گردن کاٹ کے سری دوسرے کے سامنے جانور کے سامنے رکھ دیتے ہیں، بری حرکت ہے۔ پائے کاٹ کے، اس کے کھال اتار کے، گوشت کاٹ کے اس کے سامنے رکھتے ہیں، اسے خون نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ درمیان میں کائنات لگا لو، کنات لگا لو نا، کوئی پردہ لگا لو، کوئی دیوار کی دوسری طرف چلے جاؤ، اس کے سامنے نہ کرو۔ ایک صحابی ایسے چھری تیز کرنے لگے، جانور دیکھ رہا تھا ذبح کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے 2 موتوں کی سختیوں سے نہ گزار، ساری 2 موتوں سے نہ گزار۔ ایک اس کے سامنے چھری سے تیز کر رہا ہے، دوسرا ذبح بھی کرے گا، تو احراق دم، خون بہنے والی بات تو نہ ہو سکے گی نا، خون تو نکلنے والی بات ہوگی۔ بہنا تو تب ہے جب آپ اس کو اس ترتیب پہ آ کر ذبح کریں۔ وہ کوئی ہمارا نوکر نہیں ہے، آپ کے اور میرے لیے آخرت کا سبب ہے، ہمارے لیے اعمال کا سبب ہے، نیکی کا سبب ہے۔ تو یہ چند چیزیں ہی ہمیں کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے نصاب پر یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کے دور میں صاحب نصاب وہ ہوتا جس کے پاس 200 درہم ہوتے یا 20 دینار ہوتے۔ آج کل دینار کویت کا ہے، وہ کاغذ کا ہے، درہم دبئی کا ہے، وہ کاغذ کا ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں دینار سونے کا تھا اور درہم چاندی کا تھا، سکے ہوتے تھے۔ تو ہمارے علماء نے وزن کیا، 200 درہم کا وزن بنا 52.5 تولہ چاندی، اور 20 دینار کا وزن بنا 7.5 تولہ سونا۔ تو اب جس کے پاس یہ ہے اس پر قربانی آ جائے گی، اگر اس سے زائد بڑھ گیا ہے تو۔ صرف سونا ہے، کچھ بھی اور نہیں ہے، ایک ٹیڈی کا بھی مالک نہیں ہے، تو جب تک 7.5 سے آگے نہیں جائے گا قربانی نہیں ہے۔ لیکن سونا ہے، ساتھ تھوڑے پیسے بھی ہیں، کوئی 1500 بھی ہے، تو قربانی آ گئی ہے، چاہے سونا 1 تولہ کیوں نہ ہو۔ اور اسی طرح چاندی ہے اور کچھ نہیں ہے، نہ سونا ہے نہ پیسے ہیں، تو جب تک 52.5 تولہ کو کراس نہیں کرے گی قربانی نہیں آئے۔ اور اگر چاندی کم ہے، پیسے ساتھ مل گئے ہیں، اور وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو کراس کر گیا ہے، آج کل 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 80,000 ہے، تو اس کو کراس کر گیا ہے، تو پھر 80,000 جتنے مال کی مالیت پر قربانی آ جائے گی۔ کچھ دنوں پہلے، کچھ عرصہ پہلے چاندی سستی تھی، 50,000 کے اندر 52 تولے مل جاتی تھی۔ اب ماشاءاللہ حاجی صاحب کی حکومت ہے نا، تو انہوں نے مہنگائی عروج پہ کر دی ہے۔ ہاں نا، پہلے بھی چور تھے، ہمارے والے کہتے ہیں پہلے چور تھے، انہوں نے 64 روپے پیٹرول دیا، اب حاجی ہیں تو 120 پہ دے رہے۔ سبحان اللہ، عقل پہ بندہ ماتم کرے۔ تو آج کل مہنگائی زیادہ ہے، تو اسی لیے بھائی 80,000 روپے کی 52.5 تولہ چاندی مل رہی ہے، ہم نے دکانداروں سے جا کر ریٹ لے لیے۔ تو اب جس کی ملکیت میں 80,000 تولہ چاندی ہے، پیسے ہیں 80,000 روپے، ساری 80,000 تولہ نہیں، 80,000 روپے 52.5 تولہ کی قیمت، اس پر قربانی آ گئی ہے۔ یہ نہیں کہے گا کہ ہمارا کچن تو ایک ہے، ہمارا چولہا ایک ہے، گھر میں ایک ہی کھانا پکتا ہے، بھائی ہم ایسے کیوں کریں؟ بھائی جان، ایک پکتا ہے یا 2 پکتے ہیں، 2 کچن ہے یا 200 کچن ہے، یوں نہیں ہے۔ اگر آپ 80,000 روپے کے مالک ہیں، یہ 52 تولہ چاندی اور 200 درہم کے برابر ہے، حضور علیہ السلام کے دور والے درہم، لہذا تیرے اوپر الگ قربانی ہے، ابو پر الگ قربانی ہے، یوں نہیں کہو گے۔ ہاں، کسی پر قرضہ ہے تو اس میں تفصیل ہے کہ کتنا قرضہ ہے اور کتنے پیسوں کا مالک ہے۔ بھئی میں 10 لاکھ روپے کا مالک ہوں اور 8 لاکھ قرضہ ہے، تو 8 لاکھ نکال دو، پیچھے کتنا بچا؟ اجی 2 لاکھ، 2 لاکھ تو 80,000 روپے سے بڑھ کے ہے نا، 52.5 تولہ چاندی تو اس سے خریدی جا سکتی ہے، لہٰذا اس پر قربانی آ گئی۔ 1 لاکھ کا مالک اور 1 لاکھ قرضہ ہے، تو اب کوئی قربانی نہیں ہے۔ 1 لاکھ کا مالک ہے، 50,000 قرضہ ہے، تو یہ 50,000 کا مالک اور 50,000 کی 52.5 تولہ چاندی نہیں آتی، لہٰذا اس پر قربانی نہیں ہے۔ تو یہ تفصیل علماء سے پتہ چل جائے گی، اور آپ علماء کرام کے پاس بیٹھے آئیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے عقائد بھی ٹھیک ہوں گے، اعمال بھی ٹھیک ہوں گے۔ تو یہ چند باتیں میں نے آپ کی گوش گزار کرنی تھی۔ اللہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا۔ مولانا فرما رہے ہیں کہ جس پر قربانی نہ آتی ہو وہ بھی کرے، تو یہ تکلیف مالا یطاق ہے
اپنے گلے میں ڈال رہا ہے آتی نہیں ہے، لیکن کرے تو ٹھیک ہے، قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی، اسے بھی ثواب ملے گا، اسے بھی۔ اچھا کوئی سوال ہے؟ میں نے سمجھا مجھے کہتے ہیں آپ کا ٹائم ہو گیا، تو اسے پر بھی قربانی آ جائے گی۔ بعض اوقات بندے کے پاس کیش نہیں ہوتا، سونا چاندی ہوتا ہے، کیش نہیں ہوتا، تو اسے سونا چاندی بیچ کر یا قرض لے کر قربانی کرنی پڑے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں قرضے سے قربانی نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ تم نے تو کام پورا ہی کرنا ہے، قرضہ لے کر زکوٰۃ دے سکتے ہیں بندہ، جب صاحب نصاب ہو تو قربانی کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس میں اس ترتیب پر آپ حصے بھی ملائیں اور معاملات بھی رکھیں۔ اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے۔ یہ سوالات ہیں، کہتے ہیں بیعت کرنا کیا چیز ہے؟ نمبر 2، پیر کا مطلب شریعت اسلامیہ میں کیا ہے؟ نمبر 3، پیر کا بندے کی عملی زندگی میں کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ تینوں سوالات میرے خیال میں تصوف کے بارے میں ہیں۔ حضرت اگر آپ ارشاد یا مجھے اجازت دیں، تصوف حضرت کی تو ماشاءاللہ ایک نسبت ہے نا، اللہ پاک اس نسبت کو برقرار اور ہمارے سروں پہ سلامت باکرامت رکھے۔ میرے دوستو، انسانی جسم جو ہے نا یہ زمین سے بنا ہے اور انسان کی روح آسمان سے آئی ہے۔ روح اور جسم جب اکٹھی ہوئی ہے نا تو اب نیکی بھی بندہ کر سکتا ہے، برائی بھی کر سکتا ہے۔ طاقت تو ہے نا، چھری میرے پاس ہے، میں اپنے بکرے پہ چلاؤں یا کسی اور کے بکرے کو کاٹ دوں، تو طاقت تو ہے۔ اس طاقت کا صحیح استعمال آپ کا بزرگ کرائے گا، آپ کا بڑا کرائے گا، جسے کہتے ہیں شیخ طریقت، وہ آپ کو سمجھائے گا۔ بیعت کا لفظی معنی باع یبیع کا معنی ہوتا ہے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے وعدہ کر لو کہ میں نے اپنی خواہشات، اپنی مرضیات، اپنی معاملات آپ کے ہاتھ پر بیچ دیے، آپ جیسے چاہیں مجھے دین کے مسئلے میں استعمال فرمائیں، یہ ہے بیعت۔ اور اگر آپ کے پاس گناہ کے مواقع ہیں تو وہ آپ کو گناہ کے مواقع چھڑانے کے طریقے بتائے گا، اگر آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کو سمجھائے گا کہ بھائی آپ نے گناہ چھوڑنے، اس کی ترتیب ہی ہے۔ شیخ کو بتانا پڑے گا، شیخ عالم الغیب نہیں ہے کہ اسے خود ہی پتہ چل جائے، آپ لکھ کر بتائیں، زبانی بتائیں، کسی ذریعے بتائیں، شیخ آپ کو بیماری کا علاج بتائے گا۔ اور شیخ کی مثال ماں سی ہوتی ہے، ماں اگر پلیتی دیکھے بچے کے جسم پر تو دھو دیتی ہے، تانا نہیں دیتی۔ تو شیخ کو آپ برائی بتائیں گے تو وہ تانا نہیں دے گا، بلکہ وہ آپ کی اصلاح کرے گا۔ یہ ہے بیعت۔ اور پیر کا شریعت میں مطلب یہی ہے کہ بڑوں پر اعتماد والا مزاج ہو، البرکت مع اکابرکم، برکت آپ کو اپنے بڑوں کے ساتھ ملے گی۔ اور پیر کا عملی زندگی میں نیکیاں کرنے کی ترغیب دے گا پیر صاحب۔ پیر صاحب آپ کو گالیاں نہیں سکھائے گا، اور اگر کوئی پیر آپ کو سکھاتا ہے گالیاں تو وہ پیر نہیں ہے، پیر کے لبادے میں شیطان گھسا ہوا ہے۔ وہ آپ کو دین نہیں سکھاتا، بے دینی سکھاتا ہے، ماں باپ کی اچھائی نہیں سکھاتا، برائی سکھاتا ہے، علماء کے خلاف بولنا سکھاتا ہے، آپ کو جملے کسنا سکھا رہا ہے، دین کے خلاف باقی معاملات میں آپ کی تربیت کر کے ذہن دے رہا ہے، عیب نکلوا رہا ہے لوگوں میں، وہ پیر صاحب نہیں ہے، وہ پیر کی شکل میں کچھ اور ہے۔ بعض اوقات انسان کی شکل میں شیطان ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں شیطان فی صورت الانسان، devil in the body of man، شیطان انسانی شکل میں، جو آپ کو گناہ سکھائے، غلطیاں سکھائے اور آپ کے مال پہ نظر رکھے، دین کی بات نہ بتائے، وہ شیخ نہیں ہے۔ آپ کی عملی زندگی پر اثر آئے گا، آپ کی گناہ چھوٹیں گے، نیکیوں کی طرف جاؤ گے، غلطیاں چھوٹیں گی، اچھائیوں کی طرف آؤ گے، یہ شیخ آپ کی زندگی میں عمل پیرا کرائے گا۔ یہ شیخ کی مثال ہے۔ تو اسی لیے بیعت کا طریقہ ہونا چاہیے، اور بیعت اصولوں کے اندر رہ کر کرنی چاہیے۔ اور ہمارے اکابرین علماء دیوبند، علماء احناف میں حضرت ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا آپ آخر تک آ جائیے، حاجی عبدالوہاب صاحب تک دیکھ لیجئے،
حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ تک دیکھ لیجئے، حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم تک دیکھ لیجئے، باقی اکابر، کوئی شیخ بزرگ آپ کو نظر نہیں آئے گا جو کسی نہ کسی بزرگ سے بیعت نہ ہو، ان کا سلسلہ نہ ہو، ان کی نسبت کا تعلق نہ ہو۔ تو تعلق رکھیں دو چیزیں دیکھ کر، نمبر ایک آپ کے اور شیخ کا مزاج ملتا ہو، یعنی آپ اس کے پاس جائیں گالیاں دینے والا نہ ہو، آپ اس کی بات کو لائک کریں۔ نمبر دو آپ کی شیخ تک پہنچ آسان ہو، رسائی ہو، تاکہ آپ اس سے اپنی اصلاح کرا سکیں۔ آپ کی شیخ تک رسائی نہیں ہے تو آپ کیا اصلاح کراتے پھریں گے؟ آپ کی کیا وہ اصلاح کرے گا؟ تو شیخ کے ساتھ نسبت بھی ہو، تعلق بھی ہو، اور اس سے دینی معاملات بھی ہونے چاہیے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔